الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا قائد المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تر حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ششتہات بھی ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس پر، اس ذات اطہر پر جو رحمت للعالمین بھی ہیں، جو خاتم النبیین بھی ہیں، جو قائد المرسلین بھی ہیں اور جو شفیع روز جزا بھی ہیں۔ بعد از حمد و صلات واجب الاحترام سامعین محترم، میری گفتگو کا موضوع توبہ کے حوالے سے ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نوح کی آیت نمبر 10 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ ساری نوح علیہ السلام کی قوم اکٹھی ہو کے آپ کے پاس آئی۔ آنے کی وجہ کیا تھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر قحط پڑ گیا، نہ کچھ کھانے کو بچا، نہ جانوروں کا چارہ بچا۔ ایک قحط مسلط کر دیا گیا کیونکہ وہ قوم نوح علیہ السلام کی نافرمان تھی، اللہ کی نافرمانی کرتی تھی۔ اس کا سبب ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب مسلط کر دیا گیا۔ تو ساری قوم نے آ کر کہا نوح علیہ السلام سے اب ہم کیا کریں؟ تو آپ نے ان کو یہ مشورہ دیا جس کو رب کائنات نے سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 کے اندر بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا کہ تم سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس کے سبب جو ہے وہ فصلیں بھی ہوں گی، کھانے کو اناج بھی پیدا ہوگا اور جانوروں کے لیے چارہ بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بیٹوں کے ذریعے سے، مالوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ جو توبہ ہے اس کے سبب انسان کے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتا ہے، بندے کی دنیا کی اور آخرت کی مشکلیں بھی آسان کرتا ہے۔ بندہ مومن کو ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ انسان خطا کار ہے، دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال بھی کرتا ہے، برے اعمال بھی کرتا ہے، تو اس لیے ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کے حضور جھکنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ جن کے عمر 96 سال تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ کے اندر حاضر ہوئے۔ وہ کہنے لگے، وہ بزرگ مسلمان نہیں تھے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 96 برس جو ہے وہ گناہوں میں گزار دیے، اگر آج میں توبہ کر لوں، آج میں آ جاؤں، ایمان لے آؤں، مسلمان ہو جاؤں، تو کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ جب کہ میرے جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں جہاد کر سکوں، نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں زکوٰۃ دے سکوں۔ تو میرے کریم آقا، رحیم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس بوڑھے سے کہ آپ آ جاؤ، اسلام کے پاس بڑے نوجوان ہیں جو جہاد کرتے ہیں، اللہ نے بے شمار احباب کو مال بھی دیا ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو فنڈنگ دیتے ہیں، آپ آ جاؤ، کچھ بھی نہیں، ابھی بھی آ جاؤ، اللہ سے سچی توبہ کر لو، مسلمان ہو جاؤ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما کے تمہاری بخشش فرما دے گا۔ تو اس لیے جب تک زندگی ہے موجود ہماری، جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ انسان توبہ جب کرتا ہے تو گناہوں سے بچا رہتا ہے، توبہ انسان کو متقی بناتی ہے، پرہیزگاری بناتی ہے۔ رب کائنات نے بار بار بے شمار جگہ پر
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان المتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے کامیابی، اور سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا کہ یہ وہ پاک کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن اس میں ہدایت ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار ہی جنتوں کے مالک ہوں گے۔ تو پرہیزگاری کیسے بندے کو عطا ہوگی، کیسے ملے گی؟ وہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا، اسے پرہیزگاری عطا ملے گی۔ جب وہ پرہیزگار بن جائے گا، اللہ کا قرآن پڑھے گا اور اسے حق کی سمجھ آئے گی، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، وہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ یعنی پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان تمام برے کاموں سے بچ کر نیک اعمال کرے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان ہونے سے پہلے جو ہے وہ اپنے مذہب کے اندر عالم تھے، تو جب مسلمان ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ آپ چونکہ پہلے بھی عالم تھے، اب اسلام قبول کر لیا، تو مجھے بتائیں کہ تقویٰ کیا ہے، تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عمر، کبھی تمہارا گزر کانٹے دار جھاڑیوں میں سے ہوا، ادھر بھی کانٹے ہوں ادھر بھی کانٹے ہوں، درمیان سے گزرنا ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں بڑی دفعہ گزر ہوا ہے۔ کہا جب وہاں سے گزرتے ہو تو کیسے گزرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنے دامن کو بچاتا ہوں، ادھر سے بھی احتیاط کرتا ہوں ادھر سے بھی احتیاط کرتا ہوں، کہیں کوئی کانٹا مجھے چبھ نہ جائے، کوئی چیز مجھے نقصان نہ دے۔ تو فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے۔ یہ دنیا برائی کی جڑ ہے، ادھر بھی چغلیاں ہیں، غیبتیں ہیں، فساد ہے، ادھر بھی گناہ ہی گناہ ہے، وہ درمیان میں سے وہ جو تھوڑا سا راستہ ہے وہ صاف اللہ کا راستہ ہے، جو اپنے دامن کو ادھر سے بچا کر ادھر سے بچا کر وہ تھوڑے سے صاف رستے سے گزر جاتا ہے، وہی تقوی پر ہوتا ہے، وہی پرہیزگاری پر ہوتا ہے۔ تو جب انسان پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خیالات کو، دل کو پاک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ جب تک بندہ پاکیزہ نہیں ہوتا وہ حق بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، گناہوں سے بچے گا، دل کو پرہیزگاری عطا ہوگی، پھر جب بھی کوئی حق بات ہوگی وہ خود بھی عمل کرے گا اور دوسروں تک پیغام دے گا۔ آج پرفتن دور کے اندر، سوشل میڈیا کے دور کے اندر، نہ نوجوانوں کی نگاہیں پاک ہیں، نہ دل کے خیالات پاک ہیں۔ حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی۔ علامہ کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے، اور فضاؤں میں کیا راز ہیں اللہ تعالیٰ کے، بندہ مومن کو نظر آتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان، اے بندہ مومن، تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کی نگاہ پاک ہے، زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے، تیرا دیوار ہے، بد عقیدگی، بے یقینی اور گناہ یہ تیری دیوار ہے۔ اگر تم اللہ پہ یقین کرے، کریم آقا سے بھرپور محبت کرے، عشق رسول کی شمع دل میں جلائے اور گناہوں سے بچے، تو اللہ تعالیٰ پھر تجھے علم لدنی عطا فرمائے گا، ایسا علم کہ تو بیٹھا اپنے گھر کے اندر ہوگا لیکن آنے والے وقت کی خبر دے گا۔ وہ کیا وجہ تھی کہ عاصب بن برخیہ بیٹھے تو سلیمان علیہ السلام کے پاس ہیں، اور آپ نے بارہا واقعہ سنا ہوگا علماء سے کہ فرمایا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ ایک بڑا جن اٹھا، کہا کہ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت یہاں پر آ جائے گا۔ لیکن ایک اللہ کا دوست، اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا جس کا دل بھی پاکیزہ تھا، دل میں اللہ کی محبت تھی اور کتاب میں سے علم تھا اس کے پاس، تو کہنے لگا کہ سلیمان علیہ السلام سے آپ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے پاس ہوگا۔ وہ کیا وجہ تھی؟ یہی تو اقبال کہتا ہے کہ انسان جب اپنے خیالات کو پاکیزہ کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کا بندہ قرآن پڑھتا ہے، مصطفیٰ کے فرمان پڑھتا ہے، ہر گھڑی ہر وقت اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ایسی چیز کی عطا فرماتا ہے کہ بیٹھا وہ سلیمان اسلام کے پاس ہوتا ہے، اور 1 مہینہ سفر آنے میں، ایک جانے میں، اتنا لمبا سفر، تو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس بندے کے پاس آ جاتا ہے۔ تو آؤ، وقت پہ کافی ہے ایک قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت تو برسا می کس کام کا۔ میرے بھائیوں، آج زندگی باقی، آج سانسیں باقی، آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کہیں کہ یا اللہ جو زندگی گزر گئی
وہ تیرے اور تیرے محبوب کی نافرمانیوں میں گزری۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، جو آئندہ زندگی ہے یا اللہ ہم کوشش کریں گے تیرے فرامین کے مطابق گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں